أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون، وفي رواية أخرى 30 دجالون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع، آج کا سبق تحریک ختم نبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور یہ ایک اصول کی بات ہے کہ جب بھی اللہ تعالی دین کی حفاظت کرواتے ہیں تو کسی نہ کسی کو اس کے لیے ذریعہ بنایا کرتے ہیں. جیسے ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو حفاظت کا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ اللہ قرآن کے لیے دنیا میں مسلمانوں کا انتخاب فرماتے ہیں. یہ دنیا کے اندر اصول ہے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ننھے منع قلوب کو قبول فرمایا اور قرآن کی حفاظت ان کے ذریعے کروائی ہے. اسی طرح دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا انتخاب فرمایا ہے. اول دور سے لے کر آج تک اگر آدم علیہ السلام کے دور کو پڑھا جائے تو ہر دور کے اندر حق اور باطل ان کا ٹکراؤ آپس میں ہوتا چلا ہے. آدم علیہ السلام کے دور سے پڑھنا شروع کریں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ دو طرفہ جنگ جاری رہنی ہے. ایک طرف حق والے ہیں اور ایک طرف باطل ہے. پھر وہ باطل منافقین کی صورت میں ہو یا مشرکین کی صورت میں ہو، وہ باطل یہودیوں کی صورت میں ہو یا نصارہ کی صورت میں ہو، یا وہ باطل منکرین ختم نبوت کے فتنے کی صورت میں ہو، ہر ایک باطل کا مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، قابلیت، سوچ سب کچھ قربان کروا کے دین اسلام کی حفاظت کی ہے. اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت کے لیے قبول فرما لے، یہ اس کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے. ہر دور کے اندر مسلمانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں. ہر دور کے اندر مسلمانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے. آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں. ہر دور کے اندر اسلام کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دور نبوت کے اندر ہی آنے والے قیامت تک کے حالات سے امت کو آگاہ فرما دیا تھا۔ چونکہ ہمارا موضوع ختم نبوت سے متعلق ہے تو ہم بات کرتے ہیں منکرین ختم نبوت کی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، کہ ان قریب میری امت کے اندر وہ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ وفی روایت اخرى 30 دجالون، وہ 30 دجال پیدا ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں فرمائیں گے۔ جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد سب سے پہلے اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اسود کا نبوت کا دعویٰ کرنا، مسیلمہ بن حبیب مسیلمہ کذاب کا نبوت کا دعویٰ کرنا، ان کے دعویٰ کرنے سے ہمارے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی ہوئی کہ آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ہر دور کے اندر مدعیان نبوت آتے رہے، اور پھر ہندوستان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس سے پچھلے سبق کے اندر جس میں قادیانیت کے تعارف کو پیش کیا گیا تھا، اس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ مرزا قادیانی نے جتنے دعوے کیے ہیں ان تمام دعووں میں اس کا سب سے پہلا دعویٰ وہ 1881 میں تھا۔ 1881 میں مرزا قادیانی نے ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور 82 کے اندر اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ٹھیک ایک سال گزرنے کے بعد 1883 کے اندر مرزا قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ چکا تھا۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں پہ جو سب سے پہلے کفر کا فتویٰ لگا تھا وہ 1883 میں لگا تھا۔ حالانکہ اس وقت مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، نعوذ باللہ، ابھی تک دعوے نبوت نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ اتقوا بفراست المؤمن فإنہ ینظر بنور الایمان، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ ایمان کے نور سے دیکھتا ہے۔ فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی خاص مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہندوستان کے اندر علاقہ ہے لدھیانہ، لدھیانہ کے اندر کچھ علماء تھے، مثال کے طور پر مولانا اسماعیل لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا عبدالعزیز لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تین حضرات نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، اور باقاعدہ ان فتاوی جات کو وہ فتاوی قادریہ کے اندر اکٹھا بھی کیا گیا۔ آج بھی کوئی لینا چاہے تو وہ آسانی سے مل سکتا ہے۔ تو 1883 میں مرزا قادیانی کے کفر کا فتویٰ دیا گیا کہ مرزا قادیانی مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے۔ تو بہرحال مرزیت کا فتنہ چلتا رہا، مسلمانوں نے سستی دکھائی، یہ فتنہ پروان چڑھتا رہا، اور طرح طرح کے دھوکوں سے، جھوٹ اور فراڈ کے ذریعے سے مرزا قادیانی وہ اپنے تدریجاً اپنے دعوے کرتا رہا، اور بالآخر اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دیا۔ 1908 کے اندر مرزا قادیانی جہنم واصل ہوا، مر گیا، اور 1908 کے بعد جو قادیانیوں کے خلاف سب سے پہلا عدالتی مقدمہ چلا ہے وہ 1926 کے اندر چلا ہے۔ یعنی کافر جو قرار دیے گئے سب سے پہلے وہ 1883 میں، اور اس کے بعد عدالتی کاروائی قانونی طور پر جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا وہ 1926 کے مقدمے میں ہوا تھا۔ یہ 1926 سے مقدمہ چلا تقریباً 1935 تک، تقریباً 9 سال یہ مقدمہ چلا ہے۔ اس مقدمے کو جو نام دیا گیا وہ مشہور ہے مقدمہ بہاولپور کے نام سے۔ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، وہ کون سی ایسی وجوہات تھی کہ جس کی بنا پر اس مقدمے کو لڑا گیا؟ بہاولپور کے اندر ایک تحصیل ہے احمد پور شرقیہ،
وہاں پہ ایک عالم تھے مولانا الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیٹی تھی غلام عائشہ۔ انہوں نے مولانا الہی بخش صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک نوجوان سے اپنے رشتہ دار سے کروایا، حالانکہ ان کی بیٹی کی ابھی عمر چھوٹی تھی، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ جس لڑکے سے نکاح ہوا تھا اس کا نام تھا عبد الرزاق، تو وہ کہنے لگا جی عائشہ میری منکوحہ ہے، لہٰذا اس کی رخصتی کر دی جائے۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ میری بیٹی کی عمر تو ابھی چھوٹی ہے، میں تو ابھی اس کی رخصتی نہیں کر سکتا، لیکن اس عبد الرزاق نے مختلف ہیلے بہانوں سے ان کو زور دینا شروع کر دیا۔ وہ جہاں بیٹھتا، جن لوگوں سے بات کرتا، ان کے سامنے تقاضا کرتا کہ مولانا الہی بخش کو آپ جا کر سمجھائیں کہ میرا ان کی بیٹی سے نکاح ہوا ہے لیکن یہ رخصتی نہیں کرتے۔ تو ہر جگہ جا کر وہ یہی تبصرہ کرتا تھا۔ تو مولانا الہی بخش صاحب نے سوچا کہ میں ذرا اس پہ تحقیق کروں کہ یہ اتنا زور کیوں دے رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سفر کیا، یہ عبد الرزاق یہ لودھنا کا رہنے والا تھا، وہ لودھنا گئے، جا کر تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ عبد الرزاق اب مسلمان نہیں ہے بلکہ قادیانی ہو چکا ہے۔ یہ ان کا اپنا رشتہ دار تھا لیکن مرتد ہو گیا، قادیانی ہوا۔ تو اسی وقت انہوں نے عبد الرزاق سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب تم قادیانی ہو چکے ہو، مجھے یہ خبر ملی ہے، اور اب تمہارا میری بیٹی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اور جو نکاح ہوا تھا وہ تو ویسے ہی فسخ ہو چکا ہے۔ انہوں نے رخصتی سے انکار کر دیا۔ تو قادیانیوں نے عبد الرزاق کو اس بات کے اوپر تیار کیا کہ آپ ملتان کی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر دیں۔ چنانچہ عبد الرزاق نے ملتان کی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا مولانا الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کہ میرا ان کی بیٹی سے نکاح ہوا ہے، لہٰذا یہ رخصتی نہیں کرتے، یہ اسے میرے نکاح میں نہیں دے رہے۔ تو جلد بازی کے اندر بس سمجھیں کہ کوئی وکیل، شاید ہمارے وکیلوں کی تیاری نہیں تھی یا کیا صورت حال تھی، کہ جلد بازی کے اندر وہ فیصلہ وہ مولانا الہی بخش کے مخالفت کے اندر دیا گیا۔ مولانا الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ انہوں نے اس کے فوراً بعد فسخ نکاح کا مقدمہ دائر کیا بہاولپور کی عدالت میں، تو پھر ان کے خلاف مقدمہ ہوا۔ اب یہاں پر یہ باپ اور بیٹی بہت زیادہ پریشان تھے، مولانا الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی بیٹی عائشہ۔ آپ اگر اس رودات کو پڑھنا چاہیں تو باقاعدہ نیٹ کے اوپر بھی پروفیسر یحییٰ صاحب، جو کہ یہ بی بی عائشہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے پوری کارگزاری نیٹ کے اوپر یوٹیوب میں شبان میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے پوری کارگزاری بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عجیب صورتحال تھی کہ رات کے آخری پہر میں پولیس والوں کی طرف سے گھر پہ چھاپا مارا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ اس وقت چھوٹی عمر کی تھی، اور میرے نانا جان کہتے ہیں کہ وہ رات کی تنہائیوں میں اپنے گھر کی دیواروں کو ٹاپ کے گھر سے بھاگتے تھے، اور پیچھے فصلیں تھیں، پیلیاں تھیں، رات کو پیلیوں کے اندر بھاگ بھاگ کے وہ اپنا سفر کرتے تھے۔ اور کبھی تو اس طرح بھی ہوتا کہ اگر کسی گھر کے اندر وہ جا کر چھپتے اور وہاں پر یعنی کہ ادارے والوں کو پتہ چلتا کہ یہاں پر یہ لوگ چھپے ہیں، تو جن برتنوں کے اندر، جن بڑے ڈرموں کے اندر یہ گندم رکھی جاتی ہے، چاول رکھے جاتے ہیں، وہ اس کا ڈھکنا کھول کر اس ڈرموں کے اندر چھپ جایا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ والد اپنی بیٹی کے ہاتھ کے اوپر، اس کے منہ کے اوپر ہاتھ یا کوئی کپڑا اس کے منہ میں ڈال دیتے تھے کہ یہ چھوٹی بچی ہے، کہیں پریشانی کے اندر وہ چیخ نہ مار دے، اگر چیخ مارے گی لوگوں کو پتہ چلے گا اور ہمیں گرفتار کیا جائے گا، اور میری بیٹی کو یہ لوگ مجھ سے چھین کے لے جائیں گے۔ یعنی اس طرح انہوں نے اپنی بیٹی کی حفاظت کی ہے۔ بڑا آزمائش کا دور تھا، بہت سخت حالات ان کے اوپر تھے۔ ایک آخری راستہ ان کے سامنے یہ رہ گیا تھا کہ میں کس طرح سے اپنی بیٹی کی حفاظت کروں۔ چنانچہ انہوں نے ادھر کے علماء سے مشورہ کیا۔ علماء کہنے لگے کہ بہاولپور کا جو نواب ہے، نواب صادق عباسی، ہم اس کے سامنے یہ عرضی پیش کرتے ہیں۔ اور نواب جب بہاولپور کے اندر چکر لگاتا تھا، سڑکوں پہ وہ چکر لگاتا تھا، وہاں کے حالات لیتا تھا، تو راستے کے اندر کوئی بھی بندہ اسے روک کے اگر اپنا مسئلہ پیش کرتا تھا تو وہ اس کے لیے اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو علماء نے کہا کہ آپ راستے میں اپنی بیٹی کو لے کے بیٹھ جائیں، جس وقت نواب صاحب کا وہاں سے گزر ہو تو آپ ان کے سامنے یہ ساری بات پیش کریں، تو وہ انشاءاللہ آپ کی بات کو سمجھیں گے اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے، اس قادیانی سے آپ کی جان چھڑوائیں گے۔ چنانچہ مولانا الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک راستے کے اندر جا کر بیٹھ گئے، نواب صاحب کی سواری گزری تو انہوں نے نواب صاحب کو روک لیا، اور عجیب جملے، آپ کتابوں کو پڑھیں، عجیب جملے انہوں نے آگے سے کہے ہیں۔ کہنے لگے کہ نواب صاحب
یہ میری بیٹی عائشہ ہے، یہ میری بھی بیٹی ہے، اور یہ میرے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹی ہے، اور ہمیں ہر طرف سے قادیانیوں کے مقابلے میں ہمیں ہر طرف سے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ اس میں ہماری مدد کریں، اپنے نبی کی بیٹی کی حفاظت کریں، آپ کے اس عمل پر آپ کے نبی آپ کی شفاعت کریں گے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملے ادا کیے تو نواب صاحب نے فوراً ایک کاغذ کے اوپر ایک جج کا نام لکھا اور کہا کہ یہ مقدمہ اس جج کے سامنے جا کے پیش کیا جائے اور میرا نام لیں کہ میں نے آپ کو بھیجا ہے۔ چنانچہ اگلے ہی دن عدالت کے اندر جا کر فسخ نکاح کا مقدمہ دائر کیا گیا کہ یہ نکاح ختم ہو چکا ہے، اور جج کا نام تھا جج محمد اکبر خان۔ اس کی عدالت کے اندر پھر یہ مقدمہ چلا ہے۔ دوسری طرف سے قادیانی بھی آئے، قادیانیوں کا وکیل تھا، بڑا شاطر تھا، جلال الدین شمس، وہ بہت تیز ترار آدمی تھا، تو اس نے آ کر بحث شروع کی، لیکن مسلمانوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ اس سے بات کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا مشورہ ہوا کہ عدالت کے اندر بحث کے لیے کس کو بلایا جائے، تو مسلمانوں کے علماء کے متفقہ مشورے سے یہ بات سامنے آئی کہ ہندوستان کے عالم مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا جائے، حضرت بہاولپور کا سفر کریں، یہاں پر آ کر جج کے سامنے دلائل دیں اور قادیانیت کے کفر کو سب کے سامنے بیان کریں اور ثابت کر دیں کہ قادیانیت اسلام نہیں ہے بلکہ یہ کفر ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں، ہندوستان میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے مدرسے کے اندر ہیں، اور یہ زمانہ بالکل حج کے قریب کا زمانہ تھا، اور حضرت کا حج کا سفر بھی تھا، تو حضرت کو جیسے ہی خط پہنچا کہ بہاولپور کے اندر ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور مجھے وہاں پر بلایا جا رہا ہے، تو حضرت نے اس خط کو اپنے ہاتھ میں لے کے دبا لیا اور آنکھوں کو بند کر کے سر جھکایا اور سوچ میں پڑ گئے۔ تو مریدین نے پوچھا، شاگردوں علماء نے پوچھا کہ حضرت اس خط میں کیا لکھا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بھئی ایک طرف نفلی حج ہے اور دوسری طرف میرے نبی کی ختم نبوت کا تقاضا ہے، اور میں نے آنکھیں بند کر کے ابھی اس بات کو سوچا کہ انشا تیرے دامن کے اندر کتنی، تمہیں تو اپنے دامن میں کوئی نیکی نظر نہیں آتی، دامن خالی نظر آتا ہے، اور پھر صرف سوچ اور دھیان میرے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ ختم نبوت کے تقاضے کو پورا کرنا یہ اس وقت کا سب سے ضروری تقاضا ہے۔ تو فرمایا کہ علماء کہنے لگے، شاگرد کہنے لگے کہ حضرت اگر آپ نے ختم نبوت کا سفر کیا تو آپ تو حج کا سفر متاثر ہوگا، اور سینکڑوں علماء آپ کے شاگرد اور عوامی لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں، حج پہ آپ کے ساتھ حرمین میں حاضری دینا چاہتے ہیں، تو وہ تو سارے آپ کے انتظار میں ہیں۔ تو حضرت نے عجیب جملہ فرمایا، فرمانے لگے کہ بھائی انور شاہ کو اپنی موت کا کچھ پتا نہیں، اگر حج کے موقع پر انور شاہ کو موت آ گئی اور مدینہ منورہ کے اندر میرے نبی نے مجھ سے سوال کیا کہ وہاں بہاولپور میں میری ختم نبوت کا مسئلہ تقاضا تھا تو تم حج پہ کیا کرنے آئے، تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ فرمایا کہ میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا کہ حضور میں ختم نبوت کے کام کو چھوڑ کے نفلی حج کرنے کے لیے آیا؟ تو فرمانے لگے کہ اور اگر میں مقدمہ بہاولپور کے لیے چلا گیا، اپنے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میں نے سفر کیا اور راستے میں موت آ گئی، تو میں اپنے نبی سے گزارش کر دوں گا کہ اللہ کے نبی میں تو آپ کی ختم نبوت کے لیے نکلا تھا، پھر زندگی نے وفا نہ کی تو میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ تو فرمایا کہ اس لیے حج کا سفر وہ ملتوی ہے اور میں ختم نبوت کے لیے بہاولپور کا سفر کروں گا۔ علماء نے اس بات کو لکھا ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا انظر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ یہاں لاہور کے اندر آئے، پرانی بات ہے، جامع اشرفیہ کے اندر ان کا بیان ہوا، اس مقدمے کے حوالے سے بھی انہوں نے مکمل کارگزاری سنائی، تو فرماتے تھے کہ اس وقت ابا جان میرے والد محترم انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کہ بواسیر کی شدید بیماری کے اندر مبتلا تھے، خونی بواسیر تھی، اور حالت اس قدر شدید ان کی خطرناک تھی کہ ان کے لیے سفر کرنا یہ ممکن نہیں تھا۔ اس حالت کے اندر حضرت نے فرمایا کہ مجھے چارپائی پہ ڈال دو اور کسی ریل گاڑی کے ڈبے کے اندر مجھے ڈال دینا، اللہ مجھ سے یہ سفر کروائیں گے اور اللہ آسان فرما دیں گے۔ فرمایا کہ جب حضرت کو ریل گاڑی کے قریب چھوڑنے، اسٹیشن پر چھوڑنے آئے اور حضرت کو جیسے ہی ریل گاڑی کے ڈبے میں چڑھایا گیا تو حضرت نے پیچھے مڑ کے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا تو سب کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے،
تو حضرت نے سب سے پوچھا کہ تم روتے کیوں ہو؟ تو سارے کہنے لگے کہ حضرت آپ کی صحت اتنی نہیں ہے کہ آپ یہ سفر کر سکے، ابھی بھی وقت ہے، آپ واپس آ جائیں، صحت ملنے کے بعد آپ سفر کر لینا۔ تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا کہ پگلو، تمہیں اس بات کا خیال نہیں کہ آج انور شاہ نہیں بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بن کر میں بہاولپور کا سفر کر رہا ہوں؟ فرمایا کہ آج کا سفر یہ انور شاہ کی حیثیت سے نہیں ہے، ختم نبوت کی وکالت کی حیثیت سے ہے۔ پھر حضرت نے بہاولپور کا سفر کیا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ختم نبوت کا دفاع کن قربانیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ اتنا حساس ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی خاطر اپنی صحت کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں تو بیٹا بیمار ہے، گھر سے نکلتے ہیں کہ مرزیت کا فتنہ ہے، گھر سے نکلتے ہیں تو ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ بیٹا بیمار ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو فرمانے لگے کہ ایک طرف بیٹے کا جنازہ ہوگا اور دوسری طرف میرے نبی کی ختم نبوت کا تقاضا ہے، وہ مقدم ہے۔ جیسے ہی گھر سے نکلے تو پیچھے سے کسی کی آواز آئی کہ مولانا آپ کے بیٹے کی وفات ہو چکی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میرے بیٹے کو کفن دینا، غسل دینا اور اس کو جا کر دفنا دینا، جنازہ پڑھ لینا، کہ جنازہ فرض کفایہ ہے اور میرے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا یہ فرض عین کے درجے میں ہے۔ یعنی جب مسلمان اپنے تر تقاضوں کو، اپنی تمام تر رشتہ داریوں کو نبی کی رشتہ دار اور ذات پیغمبر کو مقدم کرتا ہے، پھر اللہ اس سے دین کا کام لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ دین کا کام ہوا بھی اس طرح ہی کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دین کو نہیں چھوڑا جاتا کہ کچھ تقاضا گھر میں آ جائے چھوٹی تو بندہ دین کو چھوڑ کے بیٹھ جائے، نہیں، ہر حال میں اللہ کے دین کو مقدم کرنا یہی کامیابی کا راز ہے۔ مولانا نے سفر کیا، وہ ڈھابیل سے نکلے، بہاولپور کی طرف سفر کیا، تو آج بھی بہاولپور کے اندر وہ بازار کے اندر تاریخی مسجد ہے، جمعے کا دن تھا، حضرت کا وہاں پہ جمعہ رکھوایا گیا، ممبر کے اوپر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بھائی ہم نے تو اپنے نامہ اعمال میں، کیونکہ جب حضرت نے بہاولپور کا سفر کیا تھا تو پورے بہاولپور اور آس پاس کے شہروں میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ مولانا انور شاہ کشمیری تشریف لا رہے ہیں۔ جوگ در جوگ لوگوں نے سفر کیا اور ایک اچھا خاصا مجمع اس تاریخی مسجد میں لگ گیا، سینکڑوں کی تعداد میں علماء تھے، عوام الناس تھے۔ تو حضرت ممبر پر بیٹھے اور حضرت نے بیان شروع کیا، خطبہ پڑھنے کے بعد فرمانے لگے کہ بھائی ہم نے اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھا تو ہمیں کوئی بھی ایسی نیکی نظر نہیں آتی کہ جس کے ذریعے سے اللہ انور شاہ کی بخشش فرما دیں۔ مجمع کے اندر سے عالم روتے ہوئے اٹھے اور کہنے لگے کہ شاہ جی، اگر آپ کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے تو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا کہ جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں، پھر وجہ بھی بیان کی ہے۔ فرمایا کہ آپ نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک قال اللہ اور قال الرسول کا درس دیا ہے، آپ تو اللہ کا قرآن جگہ جگہ پڑھا چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں شاگرد ہیں جو آپ سے نبی کے فرمان کو سیکھ چکے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے دلوں میں پیوستہ کر چکے ہیں، اور اتنا کرنے کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نیکی نہیں، تو پھر تو شاید دنیا میں کسی کے پاس بھی نیکی نہیں ہے۔ تو حضرت جلال میں آئے اور حضرت نے فرمایا کہ ان صاحب نے بہت زیادہ مبالغے سے کام لیا ہے، اور پھر فرمانے لگے کہ ہم پر تو یہ بات کھل چکی ہے کہ اگر ہم اپنے نبی کی ختم نبوت کا دفاع نہ کر سکے تو پھر ایک جانور بھی ہم سے بہتر ہے۔ فرماتے تھے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم اپنے نبی کی ختم نبوت کا دفاع نہ کر سکے، کہ کم از کم وہ جانور تو اپنے مالک کے ساتھ وہ نمک وفائی کرتا ہے۔ تو اس کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کا پورا مجمع وہ دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا۔ حضرت نے اس بیان کے اندر پورے مجمع کی ذہن سازی کر دی کہ ہماری زندگیوں کا مقصد اپنے نبی کی عزت کا دفاع ہے۔ اسی وقت پورے مجمع کی تشکیل کی گئی کہ آج کے بعد ساری زندگی اپنے نبی کے دین کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ۔ سب نے ارادہ کیا، وہاں سے نکلے، اگلے دن مقدمے کی باری تھی، بہاولپور کی عدالت کے اندر گئے تو سامنے قادیانیوں کا وکیل تھا جلال الدین شمس، بہت شاطر انسان تھا، بہت تیز ترار تھا، اور جج تھا محمد اکبر خان۔ تو جلال الدین شمس نے ایک عبارت پڑھی، عربی کی عبارت تھی، مسلم الثبوت کتاب کی عبارت تھی۔ تو جیسے ہی اس نے عبارت پڑھی اور کچھ تواتر مانوی کے حوالے سے کوئی بات چیت وہاں پر چل رہی تھی، تو شاہ صاحب نے درمیان میں ہاتھ کھڑا کیا
اور فرمانے لگے کہ جج صاحب یہ جو قادیانی وکیل ہے اس نے دجل سے کام لیا ہے اور اس نے تواتر کی بحث کو بدلنے کی کوشش ہے، اس کا یہ مطلب بنتا ہی نہیں ہے جو یہ بیان کر رہا ہے۔ تو عدالت میں اسی جلال الدین شمس نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر میں نے عربی کی عبارت کو پڑھا ہے تو شاہ صاحب آپ ذرا عبارت بتائیں، عبارت کیا ہے؟ تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس کتاب تو نہیں ہے، آپ کتاب منگوا کے دیکھ لے، میں نے آج سے 35 سال پہلے اس کتاب کا مطالعہ مصر کی لائبریری میں کیا تھا اور اللہ نے یہ پوری کتاب میرے حافظے میں اتار دی ہے۔ ایسا غضب کا حافظہ اللہ نے شاہ انور کو عطا فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد عجیب جلال میں آئے اور فرمانے لگے کہ جلال الدین شمس، ہم نے دلائل کی دنیا میں مرزا قادیانی کی کتابوں کو کھول کھول کے مرزیت کو ہم نے کفر ثابت کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو آؤ تم ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ رکھو، تو میں ابھی تمہیں مرزا قادیانی جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ یہ ایسا ایک وہ فراستانہ انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا کہ پوری عدالت کے اندر ختم نبوت کے نعرے گونج گئے، پوری عدالت کے اندر نعرے لگے، اور بالآخر وہ بہرحال اس وقت تو پھر تاریخ ڈال دی گئی، لیکن جب عدالت سے باہر آئے تو ایک عالم، انہوں نے مولانا انور شاہ کشمیری سے پوچھا کہ حضرت آج آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ تم میرے ہاتھوں میں ہاتھ دو تو اللہ تمہیں مرزا قادیانی جہنم میں جلتا ہوا دکھا دیں گے۔ اگر وہ مرزائی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتا تو بتائیں کیا آپ واقعی دکھاتے؟ تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ تم نے کیا سمجھا ہے کہ عدالت میں مرزائی کے سامنے انور شاہ بات کرتا تھا؟ فرمایا کہ تمہیں دھوکہ لگ گیا، وہاں پہ انور شاہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بات کر رہا تھا۔ اور اگر وہ قادیانی یہ کہتا کہ مجھے دکھائیں مرزا قادیانی کہاں پہ جل رہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ میرے ہاتھ پر اس کرامت کو ظاہر فرما دیتے کہ میں اس کی آنکھیں بند کروا کے اسے جہنم میں مرزا قادیانی جلتا ہوا دکھلا سکتا تھا۔ تو بہرحال یہ مقدمہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ عدالت سے باہر آئے تو آ کر علماء سے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ میری صحت نہیں لگتا کہ شاید اتنا میرا ساتھ دے گی، لہٰذا اگر میری زندگی میں فیصلہ ہو گیا تو فبیہا، اور اگر فیصلہ نہ ہوا اور میں قبر میں چلا گیا تو میری قبر پر آ کر اس کا فیصلہ سنا دینا۔ تو 1926 میں یہ مقدمہ شروع ہوا اور 1935 کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ عام طور پر لوگوں کو یہی پتا ہے کہ 1974 کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے بھی علماء لدھیانہ نے ان کو کافر قرار دلوایا۔ اسی طرح عدالتی مقام پر مقدمہ بہاول پور کے اندر 1926 میں قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا گیا، اور پھر مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ تقریباً 1933 میں ہوئی ہے۔ اس کے فیصلے سے تقریباً 2 سال پہلے 1933 یا 33 کے آخر کے اندر ان کی وفات ہوئی، ان کو دفنایا گیا، اور 1935 کے اندر فیصلہ دیا گیا کہ قادیانیت یہ اسلام نہیں ہے بلکہ یہ کفر ہے۔ تو پھر علماء حضرات جو حضرت سے پڑے ہوئے تھے انہوں نے حضرت کی قبر پر جا کر پھر حضرت کو یہ فیصلہ سنایا کہ آج قادیانی وہ ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے مشن کو فتح نصیب فرما دی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اکبر خان اور اس وقت کا جو نواب تھا ان کے آپس کے کچھ خطوط بھی آج تک محفوظ ہیں۔ نواب صادق عباسی جو تھے انہوں نے جج اکبر خان سے ایک جملہ کہا تھا کہ جس کو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے تحریک ختم نبوت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ نواب صاحب نے جج اکبر خان کے سامنے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ جج صاحب میں جو نواب کے عہدے پر ہوں یہ مجھے نواب کے عہدے پر انگریز حکومت نے بٹھایا ہے، کیونکہ اس وقت حکومت انگریز کی چل رہی تھی، قانون بھی انگریز کا تھا، تو کہنے لگے کہ مجھے نواب انگریز نے بنایا ہے اور آپ کو جو جج کے عہدے پر بٹھایا ہے وہ بھی انگریز نے تعینات کیا ہے، لہٰذا یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ انگریز کی طرف سے تو تعینات ہیں لیکن ہم نے اپنے مذہب کو نہیں بیچا، انگریز کے ہاتھ پر ہم نے اپنے مذہب اور اپنے نبی کی محبت کا سودا نہیں کیا، لہٰذا مقدمہ بہاول پور کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا، کہیں ایسا نہ ہو
کہ تم مرزائیوں کے حق میں بات کر جاؤ اور مجھے اور تمہیں قیامت والے دن اپنے نبی کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ نواب صادق اتنا نیک آدمی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو حاصل کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا کہ قیامت والے دن ہمیں اپنے نبی کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، یعنی اس حد تک وہ جج کی ذہن سازی کرتا تھا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ ختم نبوت کا دفاع کرنا یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو بہرحال تم مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مقدمہ بہاول پور کے اندر یہ تحریک چلی تقریباً 9 سال۔ یہ ظاہراً دیکھا جائے تو پہلی تحریک تھی، حالانکہ اس سے پہلے علماء لدھیانہ کی طرف سے تحریک چل چکی تھی، لیکن عدالتی مقام پر یہ پہلی تحریک تھی کہ جس کے اندر قادیانیوں کو ذلیل و رسوا کیا گیا۔ جتنی بھی تحریکات لڑی گئی ہیں، آپ ان تمام تحریکات کو پڑھ لیں، تمام تحریکات کے شروع ہونے کا سبب وہ خود قادیانی بنے ہیں، یعنی قادیانیوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے، پھر مقدمہ چلا اور بالآخر قادیانیوں کو منہ کی کھانی پڑی اور ان کو ذلیل و رسوا ہونا پڑا۔ تو یہ تحریک اس طرح ختم ہوئی۔ تحریک کے ختم ہونے کے بعد پھر دوسری تحریک چلی ہے سن 1953 کی تحریک۔ پاکستان بنا 1947 کے اندر، اور تقریباً 5 یا 6 سال گزرنے کے بعد سن 1953 کی پاکستان میں تحریک چلی ہے۔ اس تحریک کے محرکات کیا تھے، کن وجوہات کی بنا پر چلائی گئی، اس کے لیے 2 باتیں ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ وہ ظفر اللہ خان قادیانی کو بنایا گیا، پہلا وزیر خارجہ۔ اور دوسری بات یہ کہ قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود، اس نے کوئی 8 سے 10 تقاریر ایسی کی تھی کہ جن کے اندر اس نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور اسی طرح ملک پاکستان کے خلاف اس نے ایسی زبان کو استعمال کیا کہ جس کی وجہ سے پھر اس تحریک کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا گیا، مسلمانوں کی ذہن سازی کی گئی۔ وہ مرزا محمود کی تقاریر وہ آج تک وہ آن دا ریکارڈ ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ اس نے کیا کہا، وہ کہنے لگا کہ 1952 کے اندر وہ کہنے لگا کہ احمدیت اپنے دشمن یعنی مسلمانوں پر غالب آ جائے گی، یعنی اپنی جماعت کا بتانے لگا، کہتا ہے ہماری قادیانی جماعت بہت جلد دنیا کے مسلمانوں کے اوپر غالب آنے والی ہے، اور مسلمان مجبور ہو کر قادیانی جماعت کو قبول کریں گے اور قادیانی مذہب میں داخل ہوں گے، نعوذ باللہ۔ یہ اس نے ایک تقریر کے اندر کہا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب دنیا کے تمام مسلمان وہ مجرموں کی حالت کے اندر میرے قدموں میں آ کر اپنے سر کو جھکا دیں گے۔ پھر تیسری اس کی تقریر کو پڑھے تو کہتا تھا کہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، کوئی اعتراض کرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہوگا وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمان یہ قادیانی مذہب کو قبول کر لیں گے۔ اور پھر چوتھی تقریر کے اندر اس نے کہا کہ زیادہ لوگوں کو قادیانی بنانا یہ مشکل کام ہے، کم لوگوں کو قادیانی بنانا یہ آسان کام ہے۔ اس وقت صوبہ بلوچستان کی آبادی وہ تقریباً کوئی 4 سے 5 لاکھ کی تھی، بہت تھوڑی آبادی تھی۔ تو مرزا محمود نے کیا کہا، وہ کہنے لگا یہ 4 سے 5 لاکھ مسلمانوں کو قادیانی بنانا یہ بڑا آسان کام ہے، لہٰذا میں اپنے تمام جماعتی عہدے داران کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر جا کر محنت کرے، پیسے کے ذریعے سے، عورت کے ذریعے سے اور لالچ کے ذریعے سے، ویزوں کے ذریعے سے، جس طرح بھی ہو سکے مسلمانوں کو قادیانی بنانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں وہ صرف کر ڈالیں، اور ایک وقت آئے گا کہ پورا صوبہ بلوچستان وہ ہمارے احمدیت کے نام سے پکارا جائے گا کہ یہ صوبہ احمدیت ہے۔ تو مرزا قادیانی نے ان تقاریر میں مسلمانوں کے خلاف بات بھی کی، دین اسلام کی توہینات بھی کی، اور ملک پاکستان کے بھی خلاف اس نے تقاریر کی۔ ان تمام تقریروں کی سرخیوں کو لے کر اخبارات کے اندر ان باتوں کو شائع کیا گیا، ان تمام اخبارات کی سرخیوں کو لیا گیا، اور مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ وہ سیدھا گئے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور ان سے جا کر عرض کرنے لگے کہ حضرت یہ قادیانی پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور یہ دین اسلام کے بھی دشمن ہیں، لہٰذا ہمیں فی الفور اس کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہیے۔ مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، ان کی صدارت کے اندر پھر ایک اجلاس کیا گیا،
3 جون 1952 کے اندر، اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی مسالک ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے، ان تمام مسالک کے علماء کے پاس جایا جائے اور ان کو اپنی جماعت میں شامل کیا جائے۔ جماعت کا نام رکھا آل پارٹیز تحفظ ختم نبوت۔ لہذا سب سے پہلے یہ دونوں حضرات وہ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کے پاس گئے، مولانا ابو الحسنات رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح سید محمد احمد قادری رحمہ اللہ تعالی۔ تو شروع کے اندر تو انہوں نے انکار کیا ساتھ چلنے سے، تو وہ کہنے لگے جی آپ دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یعنی ختم نبوت کے کام کے اندر بھی مسالک کو بیچ میں آڑ بن جایا کرتی ہے، مسلک کو بیچ میں لایا جاتا ہے، حالانکہ ختم نبوت کے اوپر سارے تقاضوں کو چھوڑ کے، ساری باتوں کو پیچھے کر کے نبی کی عزت کا دفاع کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہ حضرات ان کو مناتے رہے، وہ مانتے نہیں تھے۔ تو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک جملہ فرمانے لگے کہ شاہ صاحب، سید محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کہ شاہ صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلتے تو ہم کل محشر کے میدان کے اندر آپ کے نبی کو شکایت لگائیں گے، آپ کے نبی کو شکایت لگائیں گے۔ تو اس کے اوپر ان دونوں حضرات نے کہا جی ہم تو آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہم تو ویسی ایک اختلافی بات آپ سے کر رہے تھے، ورنہ ہم اس تحریک میں آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر یہ چاروں بڑے حضرات، انہوں نے ایک اجلاس بلایا، اس کے اندر بڑے بڑے علماء کو اکٹھا کیا گیا، اور وہاں پر انہوں نے یہ مطالبات سامنے رکھے کہ 3 مطالبات ایسے ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم کے سامنے جا کر رکھ دیے جائیں۔ پہلا مطالبہ کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ کہ ظفر اللہ خان قادیانی، یہ پاکستان کا وزیر خارجہ ہے، اور چونکہ یہ قادیانی ہے، گستاخ رسول ہے، لہٰذا اس کو وزارت کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ اور تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان کے جتنے بڑے عہدے ہیں، حکومتی عہدے، جن پر ظفر اللہ خان نے اپنے قادیانیوں کو لا کر بٹھا دیا تھا، ان تمام عہدے داروں کو ان کے کلیدی عہدوں سے اتار دیا جائے، کیونکہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اس کو چلانے کا حق وہ کسی گستاخ رسول کو نہیں ہو سکتا، لہذا گستاخ رسول کو عہدوں سے ہٹایا جائے۔ یہ 3 مطالبات اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ نظام الدین کے سامنے رکھے گئے، لیکن افسوس در افسوس، افسوس کا مقام یہ ہے، باقاعدہ یہ ساری باتیں آن دا ریکارڈ ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں، کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کیا کہا، وہ کہنے لگا جی میرے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ لوگ قادیانیوں کے خلاف قانون بنوانا چاہ رہے ہیں، اور انگریز حکومت کی طرف سے میرے اوپر پریشر ہے کہ یہ قانون نہ بنے، اور دوسری بات کہنے لگا کہ مجھے تو انگریز حکومت کی طرف سے سالانہ گندم بھی دی جاتی ہے، مجھے گندم مکئی دی جاتی ہے، لہٰذا میں اس قانون کو، ان مطالبات کو نہیں مان سکتا۔ یعنی افسوس کا مقام دیکھے کہ جو ملک پاکستان اسلام کے نام پر نبی کے دین کے اوپر بنایا گیا، یعنی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کا وزیر اعظم صرف گندم کی خاطر اپنے نبی کی ختم نبوت کو بیچ رہا ہے۔ یہ صورتحال تھی، لیکن مسلمانوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم بات کو مانے یا نہ مانے، ہم تو اپنے نبی کی عزت کا دفاع کریں گے، اور اس دفاع میں، ان مطالبات کو پورا کروانے میں ہمیں جس حد تک قربانی دینی پڑی ہم قربانی دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب آپ تحریکات کے واقعات کی طرف اگر آئے تو اس دور کے اندر بھی مسلمانوں نے اپنا سب کچھ قربان کروایا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک 7-8 سال کا بچہ یہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر چکر لگا رہا ہے، ختم نبوت کے نعرے لگاتا، جب تحریک چل رہی تھی اور باقاعدہ مارشل لا لگ چکا تھا، تو وہ ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا۔ حالانکہ ختم نبوت کے نعرے لگانا، اذان دینا، کھلم کھلا سڑکوں پہ نماز کا ادا کرنا، ان تمام عبادات کے اوپر پابندی لگ چکی تھی کہ جو ان عبادات کو کرے گا اس کو گولیاں ماری جائیں گی، اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ بچہ ختم نبوت کے نعرے لگا رہا ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا کہ اس کو ایک بڑے وہ افسر نے پکڑ لیا، اور غصے میں اس نے اپنا جوتا اتارا اور اس کو کہا کہ کان پکڑ۔ تو یہ بچہ، اس بچے نے کان پکڑ لیے، ڈر گیا، سہم گیا۔ تو وہ افسر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ختم نبوت کا نعرہ لگانے کے اوپر پابندی ہے،
اب بتاؤ کہ اس کی سزا میں وہ کتنے جوتے میں تمہاری کمر کے اوپر ماروں؟ تو اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس نے اپنے کانوں کو چھوڑا اور اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ جناب اتنے جوتے میری کمر کے اوپر ماریں جتنے کل قیامت والے دن میرے نبی سے کھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ تم یہاں تو مجھے جوتے مارو گے، لیکن کل محشر کے میدان میں اپنے نبی کو جا کر شکایت لگاؤں گا کہ حضور میں آپ کی ختم نبوت کے نعرے لگاتا تھا اور یہ بدلے کے اندر مجھے جوتے مارتا تھا، سزا دیتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے علماء نے، فرمایا کہ اس سے اسی وقت جوتا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ جتنے مسلمان یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ سب کی آنکھیں بھیگ گئیں کہ ایک 7 سال کے بچے کو بھی اللہ نے حضور کی کتنی محبت عطا فرمائی ہے۔ یہ قربانیاں دی گئی۔ یہ لاہور کے اندر دہلی گیٹ پہ ایک عورت اپنے بچے کی بارات لے کر جا رہی ہے، اچانک گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے، آپ نے واقعات سنے ہیں۔ تو عورت پوچھتی ہے کہ یہ گولیاں کہاں پر چل رہی ہیں؟ تو باراتی کہتے ہیں کہ اماں آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے نبی کی ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے، اور جو تحریک کا حصہ بنتا ہے اس کو گولیاں مار کے شہید کیا جاتا ہے۔ وہ بیوہ عورت اسی وقت اپنے اکلوتے بچے کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ بیٹا آج کے دن کے لیے میں آپ کو پالا کرتی تھی، آج کے دن کے لیے میں آپ کی تربیت کر رہی تھی کہ کوئی وقت ایسا آئے کہ میرا بچہ میرے نبی کی خاطر اپنی جان کو قربان کروا دے۔ وہ بچہ کیسی سعادت والا، اس نے اسی وقت صحرے کو اتارا ہے، باراتیوں سے معذرت کی اور بھاگتا ہوا تحریک میں شامل ہوا۔ تحریک میں گیا تو جا کر اس نے نعرے لگانے شروع کیے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ اچانک سامنے سے گولیاں آئیں اور اس کے سینے سے پار ہو گئی۔ جب اس کی والدہ کو پتہ چلا تو اپنے شہید بیٹے کے پاس بیٹھ کر آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا آج تیری ماں تیرا نکاح نہ کروا سکی، یاد رکھنا کل محشر کے میدان میں تیرا نکاح کروایا جائے گا اور تیرے نکاح کے اندر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا جائے گا۔ فرمایا کہ وہاں تیرا نکاح ہوگا، لیکن آج تیری ماں تیرا نکاح نہ کروا سکی۔ اس حد تک قربانیاں دی گئی ہیں اپنے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر کہ مسلمان جتنا مرضی گنہگار ہو یہ اپنا سب کچھ قربان کروا سکتا ہے، لیکن ختم نبوت کے ساتھ غداری کرنا، ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ سمجھوتا کر جانا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پورے ملک پاکستان کے اندر سن 1953 کے اندر پورے پاکستان میں تقریباً 17,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ آپ کے صرف لاہور کی بات کریں تو لاہور کے اندر 10,000 کا مجمع ایسا تھا کہ جن کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا۔ باقی جو جیل کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے ان کی تعداد الگ ہے، جو گولیاں کھا کے زخمی ہوئے ان کی تعداد الگ ہے، اور جو تحریک میں شامل ہوئے اور بغیر تکلیف کے گھر چلے گئے ان کی تعداد الگ۔ یعنی ہزاروں مسلمانوں کو اس تحریک کے اندر نقصان اٹھانا پڑا، لیکن انہوں نے نقصان کو برداشت کیا اپنے نبی کی عزت کے دفاع کے لیے۔ اور جس وقت یہ تحریک ختم ہوئی تو تحریک کے ختم ہونے سے پہلے باقاعدہ اذان پہ بھی پابندی لگ چکی تھی، نماز ادا کرنے نہیں دیتے تھے۔ تو یہاں لاہور مال روڈ پر ایک مسلمان عصر کی اذان کا وقت تھا اور مسلمان نے کھڑے ہو کر وہ کانوں پہ ہاتھ رکھے اور اذان کہنی شروع کی، اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس نے اذان شروع کی تو سامنے سے گولیاں آئیں اور اس کے سینے کے پار ہو گئیں۔ اب دوسرا مسلمان آگے بڑھا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، گولیاں آئیں وہ بھی شہید ہو گیا۔ تیسرے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، گولیاں آئیں اس کے بھی سینے سے پار۔ یعنی مسلمان اپنی جان قربان کرواتے رہے اور تقریباً 11 مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر عصر کی اذان کو مکمل کیا ہے۔ اس حد تک قربانیاں ہیں۔ تحریک ختم ہوئی، بظاہر مطالبات کو مانا نہیں گیا تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کر دیا اور کہنے لگے کہ حضرت 10,000 مسلمانوں نے جان قربان کروا دی ہے، ملک پاکستان میں 17,000 کا مجمع وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، حالانکہ اس کے باوجود دیکھا جائے تو کوئی نتائج بظاہر سامنے نظر نہیں آتے، ابھی بھی ختم نبوت کا نام لے تو پابندی ہے، گرفتاری کی جاتی ہے۔ تو اتنے مسلمانوں نے جو اپنا خون بہا دیا تو ان کا خون کس کے سر کے اوپر ہوگا؟ تو لاہور دہلی دروازے پر جلسہ ہوا،
مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جلسے میں آئے، بیان شروع کیا اور فرمانے لگے کہ یہ صاحب سوال کرتے ہیں کہ 10,000 مسلمانوں کا خون کس کے سر پہ ہوگا، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے بعثت فرمائی، اس دور سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ختم نبوت کے اوپر اپنا خون بہائیں گے، ان تمام کے خون کا ضامن وہ عطا اللہ شاہ بخاری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جنت الفردوس عطا فرما دیں گے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ایسا ہی سوال کیا کہ اتنا بڑا نقصان ہوا تو اس کا نتیجہ تو نظر نہیں آتا، تو حضرت تو وہ صاحب کرامت تھے، وہ تو اللہ والے اور جو ہے نا وہ اپنے دل کی نظریں رکھتے تھے، تو حضرت فرمانے لگے کہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ نتائج نظر نہیں آتے، فرمانے لگے کہ میں نے اپنے دل کی نظروں سے دیکھا، جلال میں آ کے فرمایا میں نے اپنی دل کی نظروں سے دیکھا ہے اور اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ جس نے میرے نبی کی ختم نبوت کی تحریک میں حصہ لیا، ان تمام مسلمانوں کا نام اللہ نے جنت کے دروازوں پر لکھوا دیا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ وقت ضائع ہوا؟ فرمایا کہ اللہ نے ان مسلمانوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دی ہے۔ اور حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بظاہر تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن کہ تحریک سے فائدہ کیا ہوا، لیکن فرمانے لگے کہ ہم نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک بم فٹ کر دیا ہے، اور فرمایا یہ اپنے وقت پر آنے پر پھٹے گا۔ تو کسی نے تفصیل پوچھی جی آپ نے کیسا بم فٹ کیا؟ تو شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے محبت رسول کی چنگاری وہ ان کے دلوں میں ڈال دی ہے کہ آنے والے وقت کے اندر، آج تو فیصلہ نہ ہو سکا، لیکن آنے والے وقت کے اندر ایک فیصلہ ایسا ہوگا کہ جس کے اندر قادیانیت پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ اور بالآخر وہ وقت آیا کہ 1974 کے اندر، چونکہ دلائل پیچھے سے سارے اکٹھے تھے، لیکن اس وقت 53 کے وزیر اعظم کی وجہ سے ان دلائل کو مانا نہیں گیا، ان مطالبات کی سماعت نہیں کی گئی، اس وجہ سے کوئی قانون بن نہیں سکا۔ لیکن وہ سارے دلائل اور پھر پاکستان میں پارلیمنٹ کی بحث، ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے جب 74 کے اندر اس بات کو سامنے رکھا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ قادیانیت اسلام نہیں ہے بلکہ کفر ہے۔ قادیانیت یہ اسلام نہیں ہے بلکہ کفر ہے۔ تو بہرحال یہ تحریکات چلتی رہی اور ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں کو فتح نصیب فرمائی ہے۔ قادیانیت کو اللہ نے ذلیل و رسوا فرمایا ہے۔ باقی کی تحریکات سن 1974 کے محرکات کیا تھے اور کن وجوہات کی بنا پر چلی، ان کے نتائج کیا نکلے؟ پھر سن 1984 کے اندر جب قادیانیوں کے اوپر آرڈیننس، یہ قانون پاس ہوا کہ یہ اسلامی شعار کو استعمال نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہوں کے اوپر گنبد نہیں بنا سکتے، اپنے دروازوں پر، گھر کے دروازوں پر بسم اللہ کلمہ نہیں لکھ سکتے، یہ سارے کے سارے قانون ان پر بنے اور اس کا نتیجہ آگے کیا نکلا اس پہ انشاءاللہ پھر اگلے سبق کے اندر بات کی جائے گی۔ خلاصتاً یہ بات عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا میں آئے اور جب بھی نبی کی ختم نبوت کا تقاضا مسلمانوں کے سامنے آیا تو مسلمانوں نے نہ اپنے مال کی پرواہ کی ہے، نہ اپنے وقت کی پرواہ کی ہے، حتیٰ کہ اپنی جانوں کو قربان کروا کر اپنے نبی کی عزت، آپ کی ناموس ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ ہم اللہ کریم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نبی کے لیے جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہر حال میں ہمیں آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تمام رشتہ داریوں پر مقدم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کریم ذات پر اللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔